بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی تنگ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم بہت خوفناک اور دہلا دینے والی باتیں کر رہے ہو۔ تم اتنے اہم نہیں ہو کہ تمہارے لیے وہ اپنی ساری زمینی اور فضائی صلاحیتیں میدان میں جھونک دے گا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اتنا اہم نہیں ہوں۔ اس نے اپنے وہم سے مجھے اہمیت دی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمیش کی طرح وہ بھی مجھے ڈینی کا گرگا سمجھ رہا ہو۔ اگر تمہاری معلومات اور اندازے درست ہیں تو میرے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ وہ تشویش سے بڑبڑایا۔ میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ فٹ بال کی آڑ میں وہ ہمیں اس بے دردی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر یہ مکان اس کی نظروں میں آ چکا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اسی وقت خانسامہ چائے لے کر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں نئے سوال نے سر ابھارا اور میں نے وہ سوال دہرا دیا۔ ہیلی کاپٹر نے آس پاس میں کوئی ہلکی یا بھاری چیز تو نہیں گرائی تھی؟ میں نے یہ غور نہیں کیا صاحب۔ بدری کی موجودگی کے سبب اس نے کسی پشتینی ملازم کی طرح گگیا کر کہا۔ میرا دھیان ہیلی کاپٹر پر تھا۔ وہ بہت نیچے اڑ رہا تھا۔ ذرا اوپر کے زینے کا دروازہ کھول دو۔ چند لمحہ بھر سوچنے کے بعد میں نے کہا، چائے پینے کے بعد ہم دونوں اوپر جائیں گے۔ یہ بات دور تک پھیلتی معلوم ہو رہی ہے۔ چھت پر کیا دیکھنا ہے؟ خانسامہ کے چلے جانے کے بعد بدری نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اوپر چل کر ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ میں نے اپنی پیالی خالی کر کے سگریٹ سلگائی۔ بدری ناتھ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن تیزی سے بدلتے ہوئے حالات نے اسے بری طرح چکرا کر رکھ دیا تھا۔ مجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ اخبارات میں امریکی بحریہ کے ایک جنگی ہیلی کاپٹر اور 20 کمانڈوز کی ہلاکت کے بارے میں پڑھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سہراب گوٹ کے قریب ویرانے میں راز المیڈا کی لاش اسی ہیلی کاپٹر کے جلے ہوئے ملبے کے قریب پڑی ہوئی ملی تھی۔ ان حالات میں مزید کسی چھوٹے موٹے ہیلی کاپٹر کا استعمال ہر طرح سے کرین قیاس تھا۔ اس نے اپنی چائے اجلت میں ختم کی اور میرے ساتھ چھت پر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ ہفتوں کی گرد میں اٹے ہوئے زینے طے کر کے چھت پر قدم رکھتے ہی میرے بدترین اندیشے کی تصدیق ہو گئی۔ چھت کے فرش کے ایک بڑے سے گوشے پر سیاہ رنگ کا ایک ڈبہ چمک رہا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ بڑا اور بے ترتیب ڈبہ پہلے سے موجود تھا یا تازہ تھا، مگر وہ میرے شبہات کے مطابق ضرور تھا۔ میں بدری اور خانسامہ کو حیران چھوڑ کر اس بڑے نشان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جوتے سے رگڑنے پر وہ نشان خشک ثابت ہوا۔ میں نے اس کی سطح پر انگلی پھیر کا جائزہ لیا تو رنگ کی دبیز طے پر گرد کا نام نشان تک نہیں تھا۔ یہ حقیقت اس بات کی گمازی کر رہی تھی کہ سیاہ رنگ کا وہ چمکیلا داغ بالکل نیا تھا۔ بازار میں ایسے رنگ عام تھے جو ہوا لگتے ہی خشک اور سخت ہو جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے خشک رنگ کی موٹی تہ میں جمی ہوئی ایک تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ یہ رنگ اس تھیلی میں سیل تھا۔ فضا سے چھت پر گرتے ہی تھیلی پھٹ گئی۔ گاڑھا رنگ فرش پر پھیل گیا۔ رنگ کے چینٹے فرش اور دیواروں پر دور تک نظر آ رہے ہیں۔ بدری نے اپنی عادت کے مطابق ایک مرتبہ پھر ناقدانہ سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں زبان کھولنے سے پہلے ہر بات کا اطمینان کر چکا تھا۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کر رہا، میں نے نرمی سے کہا۔ سیڑھیوں کی حالت تم دیکھ ہی چکے ہو۔ پہلے فرش پر انگلی پھیرو، پھر سیاہ رنگ پر یہی عمل دہراؤ۔ میں یقین آ جائے گا کہ رنگ کی تھیلی حال ہی میں بلکہ آج شام یہاں پھینکی گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر سے آنے والے اپنا کام پورا کر کے گئے ہیں۔ بدری نے میرے الفاظ پر انحصار کرنے کی بجائے خود فرش اور سیاہ رنگ پر انگلیاں پھیر کر مشاہدہ کیا، پھر قائل ہو کر بولا، مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس طرح ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ اس چھت پر نشان لگا دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی یہاں کمانڈو اتارنے کی کوشش کی جائے۔ ان کے لیے یہ سیاہ نشانی سب سے بڑی پہچان ہے، ورنہ اوپر سے سارے مکان یکساں نظر آئیں گے۔ یہ برا وقت تمہارے فٹ بال کھیلنے سے آیا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، اصل شکوہ یہ ہے کہ نیک مسلسل ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ بدری نے خانسامہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر کہا، اگر وہ ہم پر یوں ہی لشکر کشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہمیں اس کے مقابلے کی بھرپور تیاری کر لینی چاہیے۔ ہم کب تک اس سے دبتے رہیں گے؟ بازار سے سفید اور گرے رنگ کے ڈبے لے آؤ، انہیں پھینک کر سیمنٹ کا رنگ بناؤ اور پوری چھت پر پھیر دو۔ میں نے خانسامہ سے مخاطب ہو کر کہا، ان کے لگائے ہوئے نشان کو مٹاتے وقت کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ پوری چھت پر سیاہ چھینٹ نظر نہیں آنی چاہیے۔ دیواروں پر گرے رنگ پھیر دینا۔ میری پوری بات سنتے ہی خانسامہ تیزی سے زینوں کی طرف چل دیا۔ کراچی میں تمہاری پوزیشن بہت مخدوش ہے، اس سے بھیڑ کر تم مارے جاؤ گے، میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ اس معاملے
معاملے میں رمیش کو اعتماد میں لے لو۔ کیسے لے لوں؟ میں نے اسے ہوا بھی نہیں لگنے دی ہے کہ تمہارے بارے میں نک کے نظریات کتنے بدل چکے ہیں۔ اب میں کس منہ سے اس سے بات کر سکتا ہوں؟ نیچے چلو، کوئی نہ کوئی راہ مل ہی جائے گی۔ میں اس کے ساتھ دینوں کی طرف بڑھ گیا۔ رمیش اب ہمیں راستے ہی میں مل گیا۔ وہ بدری کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ سامنا ہوتے ہی اس نے اشتباہ امیز لہجے میں پوچھا۔ تم فٹ بال کھیل رہے تھے، ایک ہیلی کاپٹر چھت پر رنگ سے بھری ہوئی پلاسٹک کی تھیلی گرا کر چلا گیا۔ اس گھر پر کسی نے موت کا نشان لگانے کی سنگین واردات کی ہے۔ ہاں، شام کو ادھر کوئی ہیلی کاپٹر اڑ تو رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ رنگ اسی نے پھینکا ہے؟ اسے ساتھ لے کر ہمیں ایک مرتبہ پھر چھت پر جانا پڑا اور اسے میری بات کا یقین آ گیا۔ گرد آلود سیڑھیاں بتا رہی ہیں کہ کسی نے مہینوں سے چھت کا رخ نہیں کیا۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ چھت پر تھیلی پھینکی گئی ہے؟ وہ بدری سے زیادہ متجسس تھا۔ میرے آدمی نے چھپاکے کی آواز سنی تھی۔ پوری صورتحال اوپر آنے کے بعد ہی واضح ہوئی تھی۔ فضا میں اندھیرا تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم تینوں نیچے آئے۔ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ رمیش نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ ایک مجرمانہ کام کے لیے کراچی جیسے شہر میں ہیلی کاپٹر کا استعمال حیرت ناک ہے۔ میں نے بدری کو آنکھ ماری اور رمیش کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ میرے یا تمہارے کسی دشمن کی حرکت ہے۔ وہ بہت زیادہ باخبر ہونے کے ساتھ بے اندازہ وسائل کا بھی مالک ہے۔ نیک موڈلے، رمیش نے میری طرف دیکھ کر بے ساختہ سوال کیا۔ میں دھیرے سے ہنس پڑا۔ اس کے بارے میں ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ وہ تمہارا بگ باس اور خیر خواہ ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اسے فوراً اس نازک مسئلے سے آگاہ کر دو۔ میری تجویز پر بدری کا چہرہ دمک اٹھا۔ چور کے پاس چوری کی رپورٹ درج کروانے کا وہ انوکھا خیال اسے پسند آیا تھا۔ اس طرح رمیش کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تھا۔ تم دونوں یہیں بیٹھو، میں نک سے بات کر کے آتا ہوں۔ بدری نے ڈرائنگ روم چھوڑ دیا۔ میں خالی بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اب تو شراب پینی ہی پڑے گی۔ رمیش بھی فوراً اٹھ گیا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا جیسے میں اس کی واپسی کے انتظار میں وہیں بیٹھا رہوں گا۔ ان دونوں کے غائب ہوتے ہی میں پنجوں کے بل دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ دروازہ بولٹ کرتے ہی میں نے FM بینڈ پر ملایا ہوا ریڈیو آن کر دیا۔ کس کا چلایا ہوا چکر ہے؟ اسپیکر پر رمیش کی قدرے برہم آواز آ رہی تھی۔ علی شیر کو اب ہم سے زیادہ رقم ملنے کی امید نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جانے سے پہلے اس کا گھر خالی کر دیں۔ وہ ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے، اسی لیے اس نے ہیلی کاپٹر سے رنگ کی تھیلی پھینکے جانے کا ناٹک رچایا ہے۔ یہ سب افسانے کی باتیں ہیں۔ آرام سے لمبی تان کر سو، کچھ بھی نہیں ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ علی شیر کی کوئی شرارت ہے تب بھی نک کو خبر دینے میں کیا حرج ہے؟ خبر دے دو، مگر اسے یہ بھی بتا دو کہ میری کیا رائے ہے۔ رمیش کی آواز آئی۔ وہ واقعات سے پوری طرح باخبر نہیں تھا، اسی لا علمی میں وہ معاملے کی اہمیت اور نزاکت کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بدری نے بھی اس کی توثیق کی کوئی کوشش نہیں کی۔ راہل اور پرشوتم کی کہانی سے واقف ہوئے بغیر رمیش حالات کی سنگینی کا ادراک کر ہی نہیں سکتا تھا، جب کہ ان واقعات کا انکشاف کرنا بدری کے حق میں بدترین ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے رمیش کو ٹالنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ چند ثانیوں بعد بدری اپریٹس پر اپنے بگ باس کو پکار رہا تھا۔ بگ باس نے درست لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ اب کس لیے مجھے تنگ کر رہے ہو؟ عجیب قصہ ہوا ہے۔ جب ہم فٹ بال کھیل رہے تھے تو ایک ہیلی کاپٹر ہماری چھت پر کالے رنگ سے بھری ہوئی تھیلی پھینک گیا۔ چھت پر کالے رنگ کا ایک بڑا نشان بن گیا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ چھت پر رنگ پھینکا گیا ہے؟ نک کی آواز نرم پڑ گئی۔ علی شیر نے ہیلی کاپٹر سے کچھ گرتے دیکھا تھا۔ بدری نے سفید جھوٹ بولا۔ اوپر جاتے اس کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ پھر میں کیا کروں؟ یہ کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا۔ علی شیر گھر سے نکل بھاگنے کی فکر میں ہے۔ موقع پا کر بدری نے میری روانگی کی راہ ہموار کرنی شروع کر دی۔ اسے ڈر ہے کہ کسی نے کمانڈو اتارنے کے لیے چھت پر نشان لگایا ہے۔ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ دل کے چور کی وجہ سے نک کا لہجہ بالکل مفاہمانہ ہو گیا۔ اسے سمجھاؤ کہ وہ بلا وجہ ڈر رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ میرے لیے کام کر رہے ہو، کوئی تمہیں ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ڈینی سے ڈرا ہوا ہے۔ بدری اپنا رول بہت خوبصورتی سے ادا کر رہا تھا۔ ہم سے پیسے لے کر اس نے ڈینی کی تلاش میں مخبر پھیلائے تھے، پھر وہ کام ادھورا رہ گیا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ باقی پیسے نہ ملنے پر کسی مخبر نے ڈینی کو سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ علی شیر کے پیچھے لگ گیا ہے۔ ڈینی 2 ٹکے کا بدماش ہے، وہ ہیلی کاپٹر کہاں سے لائے گا؟ اسے تسلی دے کر صبح تک روکو۔ مجھے اس کہانی کا کوئی سرا ملا تو میں خود تم سے بات کروں گا، اور وہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم علی شیر کے ساتھ مفت میں مارے جائیں۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہیں ڈٹے رہو۔ تم نے ذرا بھی کمزوری دکھائی تو علی شیر فوراً بھاگ نکلے گا۔ ڈینی کی طرف سے اس کے خوف نے مجھے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب بات ختم کرو، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ اوکے بگ باس۔ بدری کی آواز کے بعد اسپیکر پر خاموشی چھا گئی۔ میں نے سوئچ بند کر کے دروازہ کھول دیا۔ باتھ روم میں ہاتھ دھو کر میں ڈرائنگ
ड्राइंग रूम में पहुंचा तो रमेश मुझ पर नाराज होने लगा। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आया और तुम मैदान साफ देखकर भाग गए, कहाँ चले गए थे? पेट में गड़बड़ हो रही थी, मैंने खिफत अमेज लहजे में उधर पेश किया। रमेश ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, आदमी कोई बड़ा झूठ बोल रहा हो या इस पर कोई दहशत सवार हो तो इसका हाजमा खराब हो जाता है। सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? झूठ मैं बोलता नहीं, दहशत भी दूर की बात है। हाँ, हेलीकॉप्टर वाले किस्से की तरफ से परेशान हूँ। कैसी परेशानी? मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, ये सब फ्रॉड है। खुदा करे कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो। अब जो कुछ होता है वो तुम दोनों को ही भुगतना होगा। मैं तुम दोनों से आखिरी मुलाकात के लिए आया था, मुझे कल सुबह रवाना हो जाना है। आज की रात मैं दोस्तों की महफिल में गुजारूंगा। अगर हेलीकॉप्टर वाली साजिश तुम्हारे किसी दुश्मन की है तो आज रात तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। कुछ हुआ तो तुम्हारी दुश्मनी का मजा हमको चखना पड़ेगा। तुम साफ निकल चुके होगे, ये इंसाफ नहीं है। मैंने नहीं रोका, तुम अपनी मजबूरी से यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारी वजह से मेरे आदमी भी यहाँ फंसे रहेंगे। वो मेरे दुश्मन हुए तो सारा गुस्सा इन पर ही निकालेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेलीकॉप्टर वाला किजिया सामने आने के बाद वाकयात बहुत बुरी तरह उलझ गए थे। ये गनीमत था कि वो दोनों अपने अपने असबाब की वजह से मुझे वहाँ से जाने की छूट देने पर आमादा हो चुके थे। रमेश हेलीकॉप्टर वाले किस्से को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। बद्री मेरी हमदर्दी में मुझे अलविदा कहने के लिए आमादा था। मेरे पास वक्त कम रह गया था। नादरा के मकान में STF के 3 आदमियों की मौजूदगी की वजह से मेरे लिए अव्वल खान से फौरी राब्ता जरूरी हो गया था। मैं वहाँ से उठा तो बद्री भी चंद कदम दूर तक मेरे साथ आया और खामोशी से एक रुका मुझे थमाकर लौट गया। मैंने कमरे में जाकर वो पर्चा देखा तो इस पर लंदन का एक फोन नंबर और नाम मौजूद था। निक मॉडले ने जिस तरह बद्री को मुझे सिर्फ रात भर के लिए रोकने का मशवरा दिया था, इसकी बिना पर मुझे पूरा यकीन था कि रात को नादरा के मकान पर चढ़ाई की कोशिश जरूर की जाएगी। बद्री ने होशियारी से काम लेते हुए स्याह निशानात को मिटाने का जिक्र गोल कर दिया था। हदफ की शिनाख्त मिट जाने के बाद आने वाले के लिए फजा से मंजिल का तयन करना नामुमकिन होकर रह जाता। वो आते और नकामो नामराद वापस लौट जाते। बाद में बद्री बहुत मासूमियत से ये कह सकता था कि अली शेर ने इसके इल्म में लाए बगैर स्याह रंग का हर निशान मिटा डाला था। चालाकी से बनाए हुए मंसूबे की इस शर्मनाक नाकामी की इतला पर निक मॉडले अपने बाल ही नोच सकता था। मुझे तवक्को थी कि तसादम न होने की वजह से निक को सोचने का मौका मिल जाता। गालिब इम्कान यही था कि राह के एजेंटों को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तरबियत पर रवाना कर दिया जाता। वक्त बचाने के लिए मैंने इसी वक्त अव्वल खान को फोन करने का फैसला कर लिया। इसने मेरी पूरी कहानी गहरी दिलचस्पी से सुनी, फिर बोला, जब भी तुम इन दोनों को छोड़कर इधर आते हो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। कल राहुल और पुरुषोत्तम के आने का मंसूबा बन गया, आज हेलीकॉप्टर ने परवाज शुरू कर दी। परेशानी निक के असाब पर सवार है, आज भी वो मुंह की खाएगा। फिक्र मत करो, आज के जख्म वो मुद्दतों सहलाएगा। मैं बे आवाज राइफलों के साथ अपनी मजीद नफरी कुर्बो जवार में मामूर करने का बंदोबस्त करता हूँ। मेरे निशानची इस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराएंगे। नफरी लगा दो, मगर मैं तसादम नहीं चाहता, मैंने जल्दी से कहा। नुकसान उठाने के बाद निक बद्री से भड़क जाएगा। मैं अब तक ऐसी किसी भी सूरत हाल को टालने के लिए मेहनत करता रहा हूँ। इसके लिए यही चरका काफी होगा कि इसके आदमी अपना हदफ खो बैठेंगे। तुम मेरे आदमियों की परवाह मत करो, वो जंगी तजर्बात की भट्टी से गुजरकर कुंदन बने हुए शेर दिल है। मौत के जबड़ों में हाथ डालकर जिंदगी छीन लेने के फन में ताक है। हालात कैसे ही हों वो खुद को संभाल लेंगे। बस जरा घर के इंतजामात के बारे में इन्हें ब्रीफ कर देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गैर हाजिरी से फायदा उठाकर वो दोनों इन पर हावी होने की कोशिश करें। और तुम सुल्तान शाह को ये बता देना कि मेरे चले जाने के बाद इसे रोज सुबह 11 बजे बद्री को फोन करना है। जब भी वो कहे तो इसे निक से एक लिफाफा लाकर तुम्हारे किसी आदमी के जरिए बद्री तक पहुंचाना होगा। इसे इन दोनों में से किसी के सामने आने की जरूरत नहीं। ये किस किस्म का लिफाफा होगा? अव्वल खान ने दिलचस्पी से सवाल किया। इन दोनों के पासपोर्ट और टिकट आने बाकी हैं। मैंने वादा किया है कि मैं इनका बंदोबस्त करके ही जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं वक्त की कमी की वजह से सुल्तान शाह को बताना भूल जाऊं। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें वहां से आ जाना चाहिए। सामने रहोगे तो याद आने वाले नुकात पर हाथों हाथ बात होती रहेगी। वक्त गुजर गया तो बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। इससे वादा करके मैंने फोन बंद कर दिया और कमरे से निकल आया। घर की निगरानी और ऊपरी कामों की देखभाल के लिए खानसामा नीचे ही था। बकिया दोनों आदमी छत के फर्श पर दीवारों पर रंग फेरने के लिए ऊपर गए हुए थे। घरेलू खानसामा के रूप में वो वाकई सादा लो और कम सुखन साबित होता चला आया था, लेकिन जब मैंने अपनी रवानगी के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू की तो पता चला कि वो खासा चालाक और बाखबर आदमी है। बद्री और रमेश के कमरे में छुपे हुए लासिल्की माइक्रोफोन से FM
بینڈ پر ان دونوں کی گفتگو سننے کے لیے اسے صرف ریڈیو آن آف ہی کرنا تھا۔ یہی صورت فون کال ٹیپ کرنے کے لیے تھی۔ میں نے اسے تاکید کی کہ وہ اپنی ثبابدید کے مطابق ہر اہم بات سے اول خان کو باخبر کرتا رہے۔ گھریلو اخراجات کے لیے ایک معقول رقم اسے پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ اسے 10 منٹ میں ہر اونچ نیچ سمجھا کر میں چھت پر پہنچا تو وہاں عارضی روشنی کا بندوبست کر کے باقیہ 2 افراد نے چھت کے فرش پر جھاڑو دے کر گرد و غبار کو سمیٹ دیا تھا۔ وہ دونوں نہایت جان فشانی سے رنگ کر رہے تھے۔ سیاہ رنگ کا ایک بڑا حصہ سرمئی رنگ میں چھپ چکا تھا۔ ان دونوں کو کام ختم کر کے خانسامہ سے معلومات حاصل کرنے کی ہدایت دے کر میں نے ان دونوں سے الوداعی انداز میں ہاتھ ملائے تو ڈرائیور چونک پڑا۔ صاحب کیا تم جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہاں سے اتر کر میں چلا جاؤں گا، کل مجھے باہر جانا ہے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہاں کھڑے کھڑے میں نے انہیں ہیلی کاپٹر والے واقعے کے مختصر پاس منظر سے آگاہ کرنے کے ساتھ یہ یقین دلایا کہ کالے رنگ کے شناختی دھبے کو کیموفلاج کرنے کے بعد ہر خطرہ بڑی حد تک ٹل گیا تھا، مگر پھر بھی اول خان ہر بات سے باخبر تھا اور ضرورت پیش آنے پر انہیں باہر سے مدد مل سکتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ان سے ہاتھ ملایا اور نیچے آ کر اپنا اسلحہ سمیٹ لیا، جس میں بیم گن بھی شامل تھی۔ تو کیا تم واقعی جا رہے ہو؟ میرے ہاتھ میں سفری بیگ دیکھ کر رمیش نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے اپنی جان عزیز ہے، ذرا یہ دھیان رکھنا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے آدمی اس مکان کے مالک اور نگران ہوں گے۔ رقم انہی کو دے دینا، نوکر سمجھ کر انہیں دبانے کی کوشش کرو گے تو بدمزگی پیدا ہوگی، دوسری صورت میں وہ ہر طرح تمہارے آرام کا خیال رکھیں گے۔ تم شہر میں کب تک رکو گے؟ بدری نے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس آج کی رات ہی یاروں کی محفل میں گزرے گی، صبح میں شہر چھوڑ دوں گا۔ رمیش کا اب بھی یہی خیال ہے کہ تم بلا وجہ جا رہے ہو، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ میں رمیش سے مذاق کر رہا تھا، ورنہ میری روانگی کا متوقع خطرے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ پروگرام پہلے سے طے تھا، کل مجھے ہر حال میں سفر پر روانہ ہو جانا تھا۔ سفر کے لیے تمہارے ساتھ کوئی سامان نظر نہیں آ رہا، یہ بیگ بھی بالکل خالی معلوم ہو رہا ہے۔ رمیش نے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیب میں پیسے ہوں تو ضرورت کی چیزیں ہر جگہ مل جاتی ہیں، میں تفریح میں زیادہ بوجھ ڈھونے کا قائل نہیں ہوں۔ تم بھارت سے یہاں آئے تو کیا لے کر آئے تھے؟ میں نے اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر کہا۔ وہ اداس سی ہنس پڑا۔ ہم بھی ڈالروں کا تھیلا ہی لے کر آئے تھے، اب اس کا ذکر کر کے ہمارے زخموں کو نہ خریدو۔ تمہارے حاجی دل مراد نے ہماری وہ پونجی بھی ہم سے چھین لی، کسی وقت اسے بھی دیکھ لیا جائے گا، رمیش نے کینہ تود لہجے میں کہا۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ نک سے ہمارے پاسپورٹ وغیرہ کیسے آئیں گے؟ یہ آخری کام نہ ہوا تو میں تمہارے آدمیوں کو مزید رقم نہیں دوں گا۔ ٹام کیٹ روز صبح 11 بجے تمہیں فون کرتا رہے گا، اسے صرف اسی کام کے لیے کہا گیا ہے۔ تم نے اس سے مزید توقعات وابستہ کی تو وہ پوری نہیں ہوں گی۔ میں نے اس آخری نقطے کی بھی وضاحت کر دی، اور فون تمہارے کمرے میں مکفل رہے گا۔ رمیش نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کل صبح وہ باہر آ جائے گا، میرے آدمی ضرورت پڑنے پر ہی اسے اندر لے جائیں گے۔ وہ دونوں ایک خون آشام پیشے سے منسلک ہو گئے تھے، لیکن ہر اعتبار سے مہذب اور تعلیم یافتہ تھے۔ مجھے رخصت کرنے کے لیے وہ دونوں باہر تک آئے تھے۔ روانگی کا لمحہ آیا تو بدری بڑھ کر بے اختیار مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ رمیش کو اس کی تقلید کرنی پڑی۔ خانسامہ ہمارے پیچھے پیچھے آیا تھا، اس نے پھاٹک کھولا اور میں نے نادرہ کے گھر کو خیر بات کہہ دیا۔ گھر پر مسافر خانے کا منظر میرا منتظر تھا۔ ڈرائنگ روم میں 2 چھوٹے چھوٹے سوٹ کیس قالین پر پڑے ہوئے تھے، ویرا صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اول خان اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، سلطان شاہ کندھے پر تولیہ ڈالے ادھر ادھر چکراتا پھر رہا تھا۔ سفر کے لیے کچھ نہ کچھ زیادہ راہ ضروری ہوتا ہے۔ میرے استفسار طلب نگاہوں کے جواب میں غزالہ نے مسکرا کر کہا۔ کالی ہاتھ سفر کرنے والے خواہ مخواہ دوسروں کی نظروں میں آتے ہیں، ایک میں ویرا کا اور دوسرے میں آپ کا سامان ہے۔ دونوں سوٹ کیس چھوٹے اور بہت ہلکے ہیں، بیم گن بھی اسی میں ڈال دینا، مشینی تلاشی کی وجہ سے تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے، بیم گن لے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ویرا نے اعلان کیا، یہی غنیمت ہے کہ تم یہ ہتھیار یورپ سے پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے، امریکہ میں یہ پیٹنٹ ہوگا، اس کی ساخت تمہارا بانڈا پھوڑ سکتی ہے۔ اسکریننگ مشینوں سے سامان گزارنے پر ایسی چیزیں بہت نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں، یہ ایک بڑی محرومی ہوگی۔ اول خان نے اخبار ایک طرف ڈال کر کہا۔ اس مہم میں بیم گن جیسا جدید ہتھیار قبضے میں ہونا بہت ضروری ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویرا نے فضا میں ہاتھ لہرا کر بے نیازی سے کہا۔ امریکہ میں آج بھی میرا لحاظ کرنے والے موجود ہوں گے، میں کہیں نہ کہیں سے بیم گن حاصل کر ہی لوں گی۔ یہاں سے اسے ساتھ لے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کہیں پر اسے چیک کر لیا گیا تو یہ ضبط ہو جائے گی۔ میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے میں سے جملہ ہتھیار نکال کر میز پر ڈال دیے۔ بیم گن سلطان شاہ نے اٹھا لی۔ ویرا
ویرا نے نادرا کے مکان کی چھت پر ہیلی کاپٹر سے رنگ کی تھیلی پھینکے جانے کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ اپنی نوعیت کی ایک عجیب بات تھی۔ بحث اور باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اول خان نے بتایا کہ اس نے 2 گاڑیوں میں 4 مسلح آدمیوں کو نادرا کے مکان کے قرب و جوار میں مامور کر دیا ہے۔ ان باتوں میں بہت سی ضمنی موضوعات بھی ابھرتے رہے جن پر سیر اصل بحث ہوئی۔ 10 بجے غزالہ نے کھانا لگا لیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی اول خان نے محفل برخاست کر دی۔ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی اور بات تھی۔ اس وقت ہر ایک کو یہ احساس تھا کہ بے یقینی کے اس سفر پر میری روانگی سے پہلے غزالہ کو میری رفاقت میں رہنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اس رات فلیٹ میں جلد ہی رات اتر آئی اور ہم دونوں اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ اگلی صبح ویرا ہمارے بیدار ہونے سے پہلے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے پھولدار شمیز شلوار کے ساتھ ہی اسی ڈیزائن کا ہلکا دوپٹہ گردن میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ دونوں پلو اس کے شانوں سے آگے جھول رہے تھے۔ کسی میک اپ کے بغیر وہ اس وقت بہت حسین اور پرکشش نظر آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت سلطان شاہ بہت خاموش اور اداس تھا۔ وہ بار بار کن آنکھوں سے ویرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غزالہ کی کیفیت میرے لیے قابل فہم تھی۔ میں ویرا جیسی ضدی اور سرکش عورت کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا۔ غزالہ کتنی بھی فراخ دل رہی ہو، اس صورتحال پر خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر بھی وہ بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے میری اور ویرا کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس بھیڑ میں بس ویرا ہی سب سے زیادہ خوش اور بے فکر نظر آ رہی تھی۔ اس نے خلاف معمول سلطان شاہ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ میرا اندازہ تھا وہ اس کی اداسی سے بے خبر نہیں تھی۔ سلطان شاہ ناشتہ کرتے ہوئے ویرا اچانک ہی اسے مخاطب کر بیٹھی۔ میری غلطیوں اور خطاؤں کو خلوص دل سے معاف کر دینا۔ میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ میں وحشیوں کے گھر میں اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لینے جا رہی ہوں۔ میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ سنا ہے کہ اچھے آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تم بہت نیک اور اچھے آدمی ہو، اتنے اچھے کہ میں نے تمہارے سامنے خود کو ہمیشہ بہت پست اور حقیر سمجھا۔ ویرا وہ اعتراف نہ جانے کب سے اپنے دل کی پنہائیوں میں لیے بیٹھی تھی۔ آخر میں اس کی برائی ہوئی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اپنی آنکھوں میں یکا یک امڑ آنے والے 2 آنسوؤں کو اس نے رخساروں پر لڑکنے سے پہلے ٹیشو پیپر میں جذب کر لیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلطان شاہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویرا کے جواب میں کچھ بولے بغیر اس نے ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت ہم چاروں ہی خاموش تھے اور فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ یہ واقعی شتر مرغ ہے۔ چند ثانیوں بعد ویرا نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہاں بیٹھ کر میرا سامنا کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ سمجھتا ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ وہ بھی اٹھی اور اسی طرف چل دی۔ ہمارے گھر سے نکلنے تک سب کا جذباتی ابال قدرے کمزور پڑ گیا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو فلیٹ میں ہی الوداع کہہ دیا کیونکہ سلطان شاہ کو غزالہ کے پاس رکنا تھا۔ ویرا کو اول خان ایئرپورٹ لے جاتا جبکہ مجھے ٹیکسی سے وہاں پہنچنا تھا۔ حفاظت کے نقطہ نظر سے ہم دونوں کا ایک دوسرے سے الگ رہنا ضروری تھا۔ میں ٹیکسی سے ایئرپورٹ پہنچا تو ویرا پہلے ہی بین الاقوامی لاؤنج میں اول خان کے ساتھ موجود تھی اور بہت سی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ویرا ایک پرکشش عورت تھی۔ اس وقت اس کی یہ خوبی ہی کام آئی۔ اکانومی کلاس کی طویل قطاروں کو چھوڑ کر وہ فرسٹ کلاس کے خالی کاؤنٹر پر گئی تو چند ثانیوں میں ہی اسے بورڈنگ کارڈ جاری کر دیا گیا۔ وہ اول خان سے ہاتھ ملا کر امیگریشن کاؤنٹر تک گئی اور پاسپورٹ پر مہر لگوا کر وہاں سے بھی گزر گئی۔ بہت سے دوسرے مسافروں کی طرح میں بھی ہنڈٹائی سے اس کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اول خان ایک گوشے میں پڑی ہوئی فرش گیر کرسی پر جا بیٹھا۔ میں ویرا اندر جا چکی تھی مگر وہ میری کلیئرنس کے انتظار میں وہاں رکا ہوا تھا۔ میری باری کافی دیر بعد آئی۔ مسافروں کی تعداد سے اندازہ ہو رہا تھا کہ امارات کی اس بین الاقوامی پرواز پر بڑا جیٹ طیارہ استعمال ہو رہا تھا۔ بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد میں بھی خیر و خوبی سے امیگریشن اور سیکیورٹی کے مراحل سے گزر کر اندر پہنچ گیا۔ ان دنوں کراچی کا قائد اعظم ٹرمینل زیر تعمیر تھا اور ساری ملکی اور غیر ملکی پروازیں پرانے ٹرمینل سے آتی جاتی تھی۔ اندر گھستے ہی ویرا مجھے نظر آ گئی۔ وہ سروس کاؤنٹر پر فون کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی نظریں اسی راستے پر جمی ہوئی تھی جدھر سے مسافر اندر آ رہے تھے۔ اس پرواز کے اصل مسافروں کا اندازہ تو جہاز میں پہنچ کر ہی ہو سکتا تھا مگر لاؤنج میں ہر طبقے کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ امارات کی پرواز پر بورڈنگ کا اعلان ہوتے ہی مسافروں کی بڑی تعداد میں ہلچل پیدا ہوئی اور گیٹ کے سامنے مسافروں کی قطار لگتی چلی گئی جو ٹارمک پر کھڑی ہوئی بڑی بسوں میں منتقل ہونے کی منتظر تھی۔ بورڈنگ کارڈ کے 2 حصے گنوا کر میں جہاز میں پہنچا۔ مجھے 2 نشستوں والی راہداری کے ساتھ نشست ملی تھی۔ چند ثانیوں بعد کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر بارش شخص آ بیٹھا۔ مقررہ وقت پر مخصوص اعلانات کیبن میں گونجنے لگے اور پھر جہاز رن وے کی سمت میں رینگنے لگا۔ رن وے کے سرے پر چند ثانیوں
تک شاید کنٹرول ٹاور کی کلیئرنس کا انتظار کیا گیا، پھر یکا یک جہاز کے انجنوں کا شور تیز ہوا اور پورے جہاز نے کسی آہنی پرندے کی طرح جرجری لے کر دوڑ لگا دی۔ لمحہ بے لمحہ بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ آخرکار جہاز فضا میں بلند ہو گیا۔ جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے چند منٹ بعد ہی تمباکو نوشی کی ممانعت کی روشن ہدایت تاریک ہو گئی۔ میں نے بورڈنگ کارڈ لیتے ہوئے وضاحت کر دی تھی کہ میں تمباکو نوشی کا عادی تھا، اس وجہ سے میری نشست ایسے حصے میں تھی جہاں دوران پرواز تمباکو نوشی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرے برابر میں کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ہوا خشخشی داڑھی والا ادھیڑ عمر شخص خاصا مضطرب تھا اور بار بار میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے سگریٹ کا پہلا کش لے کر گہرے دھوئیں کے مرگولے فضا میں بکھیر دیے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔